هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام ہو۔ قال سلام قوم منکرون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تم پر، یہ لوگ ہیں اجنبی۔ اذ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس وہ چپکے سے لوٹے اپنے گھر کی طرف، اپنے اہل کی طرف، پس لائے ان کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا موٹا تازہ۔ فقربہ الیہم، پس انہوں نے ان کے قریب کیا۔ فقال الا تاکلون، تو کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، خوف زدہ ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہ، خوف نہ کریں کھائیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو ایک جاننے والے بیٹے کی، علم والے لڑکے کی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا، پس سامنے آئی اس کی بیوی حیرت کے ساتھ، پس اس نے مارا اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر یا رکھا۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہا میں بڑھیا ہوں اور بانجھ ہوں۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح۔ قال ربک، کہا ہے آپ کے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اصل میں وہ آئے تھے یا جا رہے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ پیچھے ہم نے سورہ ہود میں جو 12ویں سپارے میں ہے، اور سورہ الحجر جو 14ویں سپارے میں ہے، اور اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے جو 20ویں سپارے میں ہے اور 21ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ ان 3 مقامات پر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ان کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو اصل میں وہ جا رہے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، عذاب کے لیے۔ تو چونکہ حضرت لوط جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ان کو حکم تھا کہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے جانا۔ تو جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو ظاہری ہے وہ فرشتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، ہم بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ کون تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے نہیں تھے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو اسی کا نام ہے علم غیب، اور عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی کا تذکرہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے جب ڈر محسوس کیا تو انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائیں اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو جب اللہ تعالیٰ بتا دیں تو پھر وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ کی خوبی، اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی غیر میں داخل کی جائے گی تو گویا کہ وہ اس کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ہے، یا آسمان و زمین کی خبروں کو جاننے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ یعنی نہیں آئی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چونکہ آپ تو اس وقت شریف فرما ہی نہیں تھے، آپ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، نہ آپ کو پتہ تھا۔ تو دونوں جو باپ بیٹے تھے ابراہیم اور حضرت اسماعیل، انہی کی دعا سے تو آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن ان دونوں کو بھی آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، نہ آپ کو ان کو دیکھنا نصیب ہوا۔ 4000 سال کے بعد آپ دعا جو کی تھی اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے 4000 سال پہلے جو دعا کی تھی اس کا نتیجہ اللہ نے نکالا۔ تو آج ہم ایک دفعہ دعا کر کے بس اکتا جاتے ہیں جی دعا کی ہے یا دعا کرائی ہے، جی ہماری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھو دونوں نبی ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی بنا رہے ہیں،
تو اتنا بڑا عظیم الشان گھر بھی بنایا، دونوں نبی ہیں جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وہ بھی نبی ہیں، لیکن 4000 سال کے بعد اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ تو اس لیے بد ظن نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، نہ کوئی اندھیرا ہے، صرف اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں فرشتوں اس کو جلدی فارغ کرو، یہ بڑبولا آدمی ہے، اس نے ان کو بھی بتانا ہے، اس کو بھی بتانا ہے، اس نے بولی جانا ہے، اس کو فارغ کرو، جلدی دو جو مانگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو لکھ لو، اس کو دینا نہیں، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت پریشانی اس پہ آنے والی ہوتی ہے تو یہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اس کی دعا کی برکت سے اب اس کو ٹال دو، اس کے سے بیماری کو تکلیف کو دور کر دو۔ تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، وہ ذرا علیحدہ ہو جائیں۔ جب پھر ان کو انعامات ملیں گے، دعا کا نتیجہ ملے گا، تو پھر جو لوگ جن کی دعا قبول ہوئی ہوگی وہ کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو آج ہمیں بھی ادھر ہی سب کچھ مل جاتا۔ تو اس لیے بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر کہا سلام ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سلام کا جواب دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنے والے کا حق بنتا ہے وہ سلام کہے۔ آج کل ہمارے رواج یہ ہے کہ ہم پہلے سلام ہم کر دیتے ہیں، کوئی آئے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ ان کا حق ہے جو باہر سے آیا ہے۔ فرمایا جو کھڑا ہے وہ بیٹھے والوں کو کہے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے والوں کو کہے، بڑا چھوٹے کو سلام کہے۔ تو آنے والے کا حق بنتا ہے وہ سلام کہیں۔ تو آج لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں سلام کروں، یہ مجھے پہلے سلام کرے، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ تو آنے والا کہے السلام علیکم، تو جو سننے والا ہوگا کہ آگے سے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر اتنا ہی کہہ دے وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے سلام کا جواب دے دیا، اور ساتھ کہا یہ اجنبی لوگ لگتے ہیں، یعنی ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ میں نے دیکھے نہیں ہیں، پہچانے ہوئے نہیں ہیں، تو اجنبی سے لوگ لگتے ہیں، پہچان سے باہر ہیں۔ تو جب وہ سلام دعا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹے تو جا کر ایک بچڑا لے آئے بنا ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں بھائی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، نہیں، جو گھر میں میسر تھا وہ لے آئے۔ تو یہی حکم ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو جو گھر میں میسر ہو وہ اس کے سامنے پیش کرو، کیونکہ پوچھیں گے تو پھر وہ تکلف میں پڑ جائے گا۔ اکثر ہماری عادت یہی ہوتی ہے نا، کوئی پوچھے جی کوئی کھائے کیا کھائے پیے، بس نہیں جی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، اگر تم کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تم کہیں مہمان گئے انہوں نے پوچھا ہے تو کہہ دو بھائی لے آؤ کھانا یا پانی پلا دو۔ تم کیوں کہتے ہو نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بعد میں کھا بھی لینا ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اگر ضرورت ہے تو کہیں ٹھیک ہے جی، تو جو میزبان ہے اس کو بھی چاہیے تکلف میں نہ پڑے، جو گھر میں ہے وہ ہی پیش کرے۔ لیکن آج ہم توہین سمجھتے ہیں اپنی بھی اور آنے والا بھی توہین سمجھتے ہیں، اگر گھر میں کوئی سبزی وغیرہ یا دال وغیرہ جو بھی پکی ہوئی ہے اگر ہم رکھیں گے تو وہ بھی برا محسوس کرے گا، تو ہم بھی سمجھیں گے یہ کیا کہے گا، یہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس رکھ دیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ پریشان ہو نہ دوسرے کو پریشان کریں۔ تو جو گھر میں میسر ہے وہ کھا رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی تو ہم چیزیں یہ کھاتے ہی ہیں نا، تو اگر کسی کے گھر جائیں گے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ جو چیزیں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو موقع میسر ہو یا جو آج کل موسم ہے اس کے مطابق مہمان نوازی کر دینی چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے کیا کھائیں گے یا کیا پئیں، یا ہمارے آج کل یہ ہے پہلے ہم پوچھیں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی خیریت ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب جانے کا وقت پھر بیٹھے جی ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں جی، بس بیٹھے میں منگواتا ہوں، پھر کیا فائدہ، اب تو وہ جانے لگا ہے۔ تو پہلے جب آیا اسی وقت اس کے پاس سلام دعا لینے کے بعد جو ہے وہ آگے پیش کر دیں۔ تو وہ لے آئے، تو جب ان کے پاس کیا، ان کے قریب کیا، تو اب وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر ہے سورہ ہود میں فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو آگے ہاتھ ہی نہیں کرتے، یہ تو پکڑتے ہی نہیں، تو کہا بھائی کیا بات ہے تم کھاتے نہیں، کہ میں نے تمہارے لیے کھانا آگے رکھا ہے تم کھاتے ہی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا کہ پتہ نہیں یہ کھاتے کیوں نہیں، کیونکہ ادھر عرب جو قبائل تھے ان کا یہ رواج تھا کہ جو بندہ آتا ہے مہمان کوئی آئے تو کھانا نہ کھائے، کوئی چیز نہ کھائے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بری نیت سے آیا ہے، یہ کوئی نقصان ہمیں پہنچائے گا۔ تو یا پھر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا ہی نہیں تھا،
تو اس لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں، یہ کھاتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ ڈرے نہ۔ انہوں نے آثار ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ دیکھے تو پریشان لگ دیا، تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرے نہ، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے ہیں ایک بردبار بچے کی، ایک علیم بچے کی، جاننے والے علم والے بچے کی، بیٹے کی۔ تو اس سے مراد ہے حضرت اسحاق، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے تھے دوسرے، پہلے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے اور دوسرے یہ بیٹے تھے اسحاق۔ تو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کی بیوی جو تھی نا حضرت سارہ، انہوں نے جب سنا تو وہ آئیں اور حیرت سے آ کر انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا یا ہاتھ رکھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتیں جب بات کرتی ہیں تو اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لیتی ہیں، تو اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھا یا مارا تو ساتھ کہنے لگیں میں تو بڑھیا عورت ہوں اور بانجھ بھی ہوں، یعنی میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں، تو اب مجھے تو اولاد کی امید بھی ختم ہو چکی ہے اور میں بانجھ ہوں، یعنی میرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا تم بیٹے کی خوشخبری دی جا رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اسی طرح آپ کے رب نے کہا ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے، جیسے ہمیں حکم تھا ہم تو حکم پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم تھا کہ جاتے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دے جو، تو ہم تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیسے ہوگا یا کیوں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ علم جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، جو اللہ عطا کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو نہیں عطا کرتے وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اسی پر ہی انسان کو یقین رکھنا چاہیے اور اسی پر ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔